السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹر ٹکنا کی۔ امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اینکر پرسن انسان ٹرسٹ پوسٹ کے چیئرمین صدیق رضا صاحب ہمارے ساتھ شریک فرما رہے ہیں۔ صدیق صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر جناب۔ جی لطیف صاحب، ایک اور کویشچن ہے، جی جی اور اس کویشچن کو تو ہم اویئرنیس کے طور کے اوپر اپنے جو پاکستانی ہیں مائیں ان کو ہم اسپیشلی طور کے اوپر یہ ویڈیو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا نیوز میں کہ منتہا کیس سرگودا سٹیز میں یہ پیش آیا ہے۔ سر آپ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے جو پھول ہیں وہ کوئی کاٹے نہیں؟ جی عثمان صاحب، بات دراصل یہ ہے جس کیس کی طرف آپ توجہ جو ہے نا مبذول کروانا چاہ رہے ہیں نا، وہ بچی والا کیس، یقیناً میاں پاکستان کے اندر اس کی جو ہے نا وہ بڑی پبلسٹی ہوئی ہے۔ یہ درندوں کا جو ہے نا وہ ملک ہے، اور اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کا پورا پورا کردار ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ پہلے بھی یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جو ہے وہ گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندے گندے معاملات دیکھتے ہیں۔ لڑکیاں جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے جو ہے نا وہ فیم حاصل کرنے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے وہ گندی ویڈیوز جو ہے وہ آن ایئر کرتے ہیں، اور میرا نوجوان جو ہے نا وہ اس کو دیکھتا ہے، اور پھر اس سے جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی قصور کا ایک واقعہ جو ہے نا وہ آپ کو شاید یاد ہوگا، پرانے وقتوں کے اندر وہ جو ہے وہ ایک لڑکا تھا، اور وہ کیس میں بھی ساتھ تھا۔ کیس کو جو ہے نا وہ نعرے لگانے والا بھی اس کے قاتلوں کو گرفتار کرو، یہ کرو وہ کرو، اس نے وہ کام جو ہے نا وہ کیا تھا۔ لہٰذا اس کے پیچھے جو ہے نا میرا جو نقطہ نظر یہی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی جو گندی فلمیں ہیں نا وہ پورا پورا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب آپ کا جو سوال ہے نا جی کہ ہم اپنے پھولوں کو کس طرح جو ہے نا وہ محفوظ محفوظ کر سکتے ہیں، تو محفوظ تو اسی طرح ہی کر سکتے ہیں کہ ان کی لک آفٹر جو ہے نا وہ کی جائے۔ اور ایک وقت ہوتا ہے کہ بچی جو ہے جب 2 4 5 7 6 7 سال کی ہو جاتی ہے، تو اس کو جو ہے نا، اب تو چونکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ 2 سال کی بچی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ بچی جب تھوڑی سی جوان ہو جائے تو اس کو شاپ کے پاس نہ بھیجو، شاپ کیپر کے پاس نہ بھیجو، چیز لینے کے لیے، سودا سلم لینے کے لیے نہ بھیجو۔ لیکن اب تو یقین کریں کہ حیران ہو جاتے ہیں جتنا جتنا جو ہے نا وہ اس کے اوپر سختی ہو رہی ہے، اور یہ جرائم جو ہے نا وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پچھلے دنوں جو ہے CCD جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا کام کرتی ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کی عورتوں کو چھیڑتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ بازی کرتے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ ان کے انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے یہ ویڈیوز جو ہے نا وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کو یہ کسی کے اوپر جو ہے نا وہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا ٹرسٹ جو ہے، اور پھر اپنے بچوں کو بیڈ ٹچ کا بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ چیزیں جو اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی کرتا ہے نا تو یہ بیڈ ٹچ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فوری طور پہ جو ہے نا وہ بتانا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ منتہا کا جو کیس ہے، وہ بیچاری بتانے کے قابل ہی نہیں چھوڑی انہوں نے، وہ ایسے کہاں آ کے بتائے گی؟ وہ شاپ کیپر ہے یا وہ جو ان کا ملازم ہے وہ تو اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی سخت جو ہے نا وہ قوانین ہونے چاہیے، ان کو جو ہے وہ عدالتوں سے بری الذمہ کر دینا چاہیے کہ جو بھی آدمی جو ہے نا وہ یہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ پکڑا جائے، اور پھر اس کے جو ہے نا وہ معاملات جو ہے وہ سامنے آئیں، اور اس کی پوری جو ہے نا انویسٹیگیشن جو ہے، یہ نہ ہو کہ بھی جو وہ لوگ جس کا کسی نے، کیونکہ میرا معاشرہ یہ عجیب ہے، کسی نے کسی سے بدلہ لینا ہے تو وہ اس کے اوپر پہلے جو تھا کہ جو ہے نا وہ حد کے توہین رسالت لگا دی جاتی تھی، اس نے صحیح توہین رسالت کی ہے، تو بعد میں پتہ چلتا تھا یہ تو بیچارہ بے قصور ہے، مار دیا جاتا تھا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سری لنکا کا ایک جو ہے نا وہ بڑا آفیسر تھا، یہاں پہ پاکستان میں کام کر رہا تھا ایسے ایک بالکل فیکٹری میں، اس کو جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مار مار کے لوگوں نے مار دیا، جب پتہ چلا تو اس کا بیچارے کا قصور ہی نہیں تھا، تو انہیں رسالت لگا دی۔ ہم تو ایسا کوئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاشرہ کس قسم کا معاشرہ ہے کہ جو اپنے نبی کو بھی نہیں چھوڑتا، خدا کو بھی نہیں چھوڑتا، قرآن کو بھی نہیں چھوڑتا، کیا کریں گے؟ تو اس کے اوپر تو بس پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جا سکتا ہے کہ اتنا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ بچی کا جو مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر تو کم از کم جو ہے نا وہ سخت قوانین بننے چاہیے۔ لیکن یہ دوسری جو بات ہے، قوانین تو بہت زیادہ ہے، جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ عدالتوں نے کروانا ہے، وہ کرواتی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے یہاں پہ شاید وہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ جو ایک ویڈیو مشہور ہوئی تھی میری والی، وہ میری، اور اس عورت کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا گیا ہے، عدالتوں نے چھوڑا ہے، ایسے اور ہی، بندے کو پکڑ لیا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ عجیب ملک ہے، اس کے اوپر جتنی بھی گفتگو کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ یہ عجیب ملک ہے کہ جس کے اوپر ایک عورت جو ہے وہ عدالت میں چلی جاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے 2 سال جو ہے نا یہ نوکری کا جھانسا دے کر استعمال کرتا رہا ہے۔
وہ بھی لعنت، اس کو سزا ملنی چاہیے ساتھ. کہتے ہیں کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہ مردوں کا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ جو عورت اٹھ کے آ کے کہہ دیتی ہے جی مجھے نوکری کا جھانسا دے کر، مجھے شادی کا جھانسا دے کر. بھی شادی کا جھانسا دیا تو جھانسے میں آئی کیوں ہے؟ ایسے ہی تمہیں کس نے کہا کہ اس کے جھانسے میں آؤ؟ تم اپنے گھر والوں سے فرار کرتی رہی ہو اور اس کے ساتھ ملتی رہی ہو، اس نے تمہیں حاملہ کر دیا ہے اور اب کہتی ہو جی نوکری کا جھانسا دے کر اور مجھے جو ہے نا جی شادی کا جھانسا دے کر. اس نے نہیں کی شادی. تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ عزت کیا ہوتی ہے؟ یہ عجیب معاشرہ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اس مرد کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کو سزا بھی نہیں ملتی. میں تو کہتا ہوں کہ اس کو کم از کم جو ہے نا جو شریعت اسلام کی شریعت کے اندر جو سزا ہے نا اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. یہ جو عورت تھی، یہ جو بڑی مشہور ویڈیو ہوئی ہے میری والی، اس کو کم از کم جو ہے نا یہ وہ وکلا ہی ہے نا، میرے ملک کے وکلا جنہوں نے اس کو چھڑوایا ہے، وہ میرے ملک کے جج جنہوں نے اس کو بری کیا ہے، وہ جو ہے وہ گناہ گار ہو گیا بندہ. میں اس کی وکالت نہیں کر رہا تو اس کو گناہ گار کیوں کیا، وہ گناہ گار ہے، لیکن یہ کون سا حاجن ہے؟ یہ بھی گناہ گار ہے. اسی طرح یہ جو آپ کا سوال ہے نا، میں پھر اس کی طرف بھی گھوم گھما کے آ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو بچیوں کو آپ نے کہا تھا کہ کس طرح سیو کیا جائے، یہ اس کے اوپر بچیاں ہوں، ہمارے چھوٹے پھول ہوں، بچے ہوں، ان کے اوپر لک آف آفٹر جو ہے نا ہمیں خود کرنی چاہیے. ان کا خیال خود رکھنا چاہیے. ماں خیال رکھے، باپ خیال رکھے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، بھائی ہے، جو بھی ہیں وہ اس کے اوپر خود جو ہے نا وہ خیال رکھیں تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ جرائم کم ہو سکتے ہیں. اگر آپ گورنمنٹ سے اس کی توقع رکھو گے تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا. وہ کچھ بھی نہیں بیچارے کر سکتے، کیا کریں گے؟ وہ کسی کے پولیس جو ہے وہ بیچاری کیا کرے گی؟ ہر کسی کے گھر کے سامنے ایک پولیس والا تو نہیں بیٹھ سکتا. بچی کرانے کا سامان لینے جائے تو وہ ساتھ تو نہیں بجا سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن کم از کم جو گھر والے ہیں وہ اپنے بچوں کا خیال خود رکھیں، تبھی یہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا یہ جرائم کم ہو. ادروائز تو جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو پہلے ابتدا میں بتا دیا کہ سوشل میڈیا کا اس کے اوپر برابر کا جو وہ شریک جرم ہے کہ وہ بار بار جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ موبائل اٹھا لیتے ہیں اور جو ایسی گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ جو ہے معاملات ان کے بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کام جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل یقیناً بچوں کو اپنے والدین کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، اور اکیلے تو بالکل ان کو شاپ کے اوپر کچھ چیز لینے کے لیے بھیجنا نہیں چاہیے. یہ خاص طور کے اوپر جب باپ گھر میں نہیں ہوتے ہیں نا تو مائیں ایسا کام کر دیتی ہیں، اچھا بیٹا جا کے نا لے آ، نالی کا دکان ہے. جی جی تو یہ چیزوں پر نا احتیاط کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے معاشرے کے اوپر رحم کرے، ہمارے ملک کے اوپر رحم کرے. جی جی سر اسی جو نا کڑی کا ایک سوال ہے، کویشچن ہے کہ جیسا کہ اس لڑکے کا نام ارسلان ہے، وہ کیفے کردار تک پہنچ چکا ہے، تو جو اس کے ساتھ تھے دکان مالک تھے، اور دکان مالک کا بیٹا تھا، وہ ایک اور ملازم تھا، وہ بھی اسی وقت وہاں موجود تھے، جو سی سی ٹی وی کیمرے سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ واردات کے وقت اس جگہ کے اوپر موجود تھے. تو سر ایک کیفے کردار تک پہنچ گیا ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ 3-4 لوگ دکان کے اوپر ہوں اور اس میں سے ایک بچہ ایک لڑکا اٹھے اور لڑکی کو اٹھا کے لے جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو سر اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی عثمان صاحب، آپ کی یہ جو خوبصورت بیٹھک ہے نا جی، آج آپ نے سوال سارے جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ کرنٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں نا، انہی کے اوپر آپ گفتگو فرما رہے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تصویر کا جو ہے نا وہ دو رخ ہوتے ہیں، ہمیں دونوں رخ جو ہے نا وہ دیکھنے پڑیں گے. پہلا یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں وہ کیا اس کے اوپر بری الزمہ ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اکثر شاپس کے اوپر جو ہے نا وہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اکثر، اور خاص طور پہ یہ جو کھانے پینے کی دکانیں ہوتی ہیں نا، قرآن کریانہ وغیرہ، یہ وہ اس کے اوپر نا اکثر چیزیں ان کی کھانے پینے کی ہوتی ہیں پڑی ہوئی. تو یہ اپنے جو ہے ملازمین ہے نا ان کو چیک کرنے کے لیے بھی انہوں نے جگہ جگہ کیمرے لگائے ہوتے ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پہ جو کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اوپر جو ہے اگر ان کا سٹور بنا ہوا ہے، اس کے اوپر منزل پہ سٹور بنا ہوا ہے، اگر وہاں پہ جا کر کوئی آدمی جو ہے ان کی چیزیں کھا لے، ان کو کیا پتہ چلے گا؟ لہٰذا انہوں نے کیمرے لگائے ہوتے ہیں. ایک بڑی مزیداری کی بات میں آپ کو جو ہے نا وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی اس بیٹھک کے اندر کہ کیمروں کی مجھے بات یاد آ رہی ہے. میں نے نا جی ایک آدمی سے پیسے لینے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے دے نہیں رہا تھا، کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. وہ کسی دکان پہ نا کام کرتا تھا، کپڑے والی دکان پہ. تو میں وہاں پہ نا چلا گیا، وہ مجھے دیکھ کے نا سیڑھیاں چڑھ گیا اوپر. تو وہاں پہ میں جا کر جو ہے نا وہ مالک دکان کے پاس بیٹھ گیا، اور اس کے پاس جو ہے نا وہ ٹی وی پڑا ہوا تھا کیمرے کا. اب میں نے پوچھا، میں نے کہا یار وہ بندہ کدھر ہے جو باقی ملازمین سے؟ انہوں نے کہا وہ پتہ نہیں کدھر ہے جی، ادھر ابھی نکلا، باہر چلا گیا، تھوڑی دیر پہلے چلا گیا، وہ کسی کام گیا ہوا ہے. وہ ملے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ جو آتا ہے نا اس طرح پیسے لینے ہیں وہ تب آتا ہے. وہ میرے سامنے سیڑھیاں چڑھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو چلا گیا. اب اگلی بات سن کے آپ مزید حیران ہوں گے کہ وہ چھت کے اوپر جو ہے نا وہ لیٹا ہوا ہے
اور میز پڑا ہوا وہاں پہ لیٹا ہوا موبائل دیکھ رہا ہے اور نیچے ساری تصویر آ رہی ہے, وہ کیمرے میں تصویر آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تو چلا گیا. اور پھر مالک نے یہ کہا کہ بھائی جی یہ دیکھو یہ سامنے تصویر آ رہی ہے, لطیف صاحب سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, اسے کو نیچے آ جا, دیکھ لیا کہ اوپر پڑا ہوا ہے وہ, یعنی کہ کیمرہ اتنی چیزیں بتا دیتا ہے. وہ نیچے آیا پر یہ لمبی معاملات ہیں, تو اس نے پھر کیا کیا. تو میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کیمرہ جو ہے نا یہ ایسے بھی بتا دیتا ہے کہ بندہ جو جھوٹ بول رہا ہے کہ جی پتہ نہیں چلا گیا, وہ اوپر پڑا نیچے سامنے اس کے جو ہے نا وہ LCD پڑی ہے, اس کے اوپر وہ لیٹا ہوا ہے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور موبائل دیکھ رہا ہے, وہ نیچے سارا کچھ آ رہا ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کیمرے کے ذریعے جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ یہاں ہو جاتی ہے, تو ان لوگوں نے ان کو جو ہے نا وہ لک آفٹر کرنے کے لیے اپنی چیزوں کی یہ سارے کیمرے لگاتے ہیں. کیا ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ یار اوپر لڑکی گئی ہے, بچی گئی ہے, اور یہ بندہ لے کے گیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹا ہوا ہے, تو اس کا نہیں پتہ چل رہا ہوگا؟ بالکل پتہ چل رہا ہوگا. لہٰذا ہم آپ کے اس کویسچن کو جو ہے نا وہ ہم اس انداز کے ساتھ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے نا یا جو سی ڈی یہ جو ہے نا جی اس کے اوپر جو ہے نا وہ شفاف جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کرے. اگر اس کے اندر وہ گلٹی نظر آتے ہیں نا جی, ان کو بھی ایسی ہی قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے ورثاء جو لڑکے کے ورثاء ہیں نا جی, ان کی میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ قصوروار تھا, اس کو انہوں نے پار کر دیا تو ٹھیک ہے. اب ان کو بھی تو کچھ بتائیں نا ان کے لیے کہ وہ کیا ہے. اگر ہم جو ہے نا وہ لوگوں سے حکام بالا سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ کوئی عام کیس نہیں ہے, اس ماں سے جا کے پوچھو جس کی وہ بچی ہے, اس باپ سے جا کے پوچھو جس کی وہ بچی ہے, کہ اس کے ساتھ وہ ساری زندگی یہ دکھ لے کے جو ہے نا وہ فوت ہوں گے ماں باپ, کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, ہماری بچی کو کیا ہو گیا, ہماری بچی کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. وہ تو پھول تھی بیچاری, اس نے تو زندگی گزارنی تھی, لہٰذا اس درندے نے اس کو ختم کر دیا. اب جو ہے جو بقیہ بچے ہیں نا جی, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کسی سے بلائی نہیں جا سکتی, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ کیمرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اگر یہ اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کھجوروں کو, اپنے باداموں کو, اپنے منکے کو بچانے کے لیے اوپر کیمرے لگا دیتے ہیں. اگر کوئی کھا رہا ہوتا ہے تو وہ نظر آ جاتا ہے, پھر نیچے جب آتا ہے بندہ تو آج چیزیں کھا گیا ساریاں, یہ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ نہیں ان کو پتا ہوگا کہ یار اتنی دیر سے میرا جو ہے لڑکا جو ہے وہ غائب ہے, تو کیمرے میں سامنے کوئی نظر نہیں آتا آپ کو. تو لہٰذا ہم حکومت سے اور یہ جو حکام بالا سے یہ گزارش کریں گے اس کی شفاف جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کی جائے, اور اس کے بعد اگر وہ گلٹی نکلتے ہیں تو ان کو ہی ایسی ہی قرار واقعی سزا دی جائے. ہونی چاہیے. بالکل بالکل